بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بلاخر لاہور ہائی کورٹ نے میرے کپتان کو ایک ہی روز میں 8 مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے دی۔ اس طرح کا کمال بہت کم ہوا ہے۔ بہرحال تاحال عدالتیں عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچا رہی ہیں اور حکومت بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پچھلے کئی ماہ سے حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ان کو گرفتاری کے نام پر ڈرا رہی ہے۔ عمران خان بھی بڑے بہادر آدمی ہیں۔ پچھلے 5 ماہ سے زمان پارک کے اندر مورچہ زن ہے اور حکومت مخالف قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کا امیج اس سے بہت بڑھ رہا ہے۔ یقیناً سیاست کا محور اس وقت عمران خان ہے۔ عمران خان کی ضمانت ہو رہی ہے، عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، عمران خان نے سمن قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الغرض پچھلے 3-4 ماہ سے تو ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 94 کیسز ہو چکے ہیں۔ مبالغہ رہی ہے، 94 کیسز تو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اب تک عمران خان کے خلاف 94 کیسز ہو گئے ہیں، 6 کی کمی ہے، سنچری پوری ہو جائے گی۔ اگر اتنے کیسز ہوئے تو پھر بھی اب تک عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ کسی ایک کیس میں بھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کی ضمانتیں دی جاتی ہیں۔ کیا یہ حکومتی حکمت عملی ہے یا کہیں اور سے ان پہ دست شفقت ہے کہ کوئی کچھ قوتیں ان کو بچا رہی ہیں؟ لیکن بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے، یہ لولی لنگڑی حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے، یہ بے بسی کی ایک علامت ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو کس طرح قابو کریں، اور عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا۔ عمران خان کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کارکنوں کو بلوا لیتے ہیں، اور پھر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کارروائی کی جائے ان کارکنوں کی موجودگی میں، یقیناً خون خرابہ ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان نے گرفتاری نہ دے کر اپنے کارکنوں کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ خود ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی صدر پاکستان سے بھی کہا، منت سے واجد کی کہ عمران خان کو کہیں کہ وہ ہار مان جائے، ورنہ خون خرابہ بڑا ہوگا اور یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن پر سر انداز ہوگا اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ بہرحال خان صاحب آج پیش ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے، اور ہائی کورٹ کے بینچ نے بھی ان کو کہا کہ آپ سسٹم کے اندر چلیں، اگر آپ سسٹم کے اندر چلیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ لیکن عمران خان نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ پیش ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ تیز رفتاری سے چلے گا، دوسرے کیسز ہیں وہ بھی چلیں گے۔ عمران خان جس طرح 5 سال سے زیادہ عرصے میں توشہ خانہ کے کیس پر اور یہ جو فارم فنڈنگ کیس پر انہوں نے جس طرح کام کو لمکایا اور لمبا کیا اس کو، تو اسی طرح وہ دوبارہ چاہتے یہ ہے کہ یہ کیس بھی ہوں اور یہ کیسز کا کوئی فیصلہ ہوئے بغیر الیکشن ہو جائے۔ دوسری طرف حکومت کے بار بار
سوچ رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے کہ پہلے عمران خان کے بارے میں فیصلے ہو جائیں اور اس کے بعد الیکشن ہو. فی الحال اس پوزیشن میں جبکہ عمران خان کو نہ گرفتار کر رہی ہے حکومت اور نہ گرفتار کر سکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے حکومت پر بھی کوئی ہاتھ ہے کہ جو اسے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک رہا ہے. رانا ثناء اللہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. تو ایسی صورت میں عمران خان کا امیج بڑھ رہا ہے. اب تو مریم نواز بھی ان کے بارے میں کہتی ہے ڈان ہے، اور ڈان چھپا ہوا ہے اپنے گھر میں، اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے. اب تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو گرفتار بھی نہ کریں، صرف ان کے خلاف مقدمات چلائیں اور اس کا فیصلہ کریں. جس رفتار اور جس طریقہ کار کے تحت عمران خان نے ایک اپنا حکمت عملی بنائی ہے، اس سے تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ خان صاحب کسی صورت میں بھی گرفتاری نہیں دینا چاہتے. اب پھر انہوں نے نئی ڈیٹ دی ہے، وہ پیش ہوں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ پیش ہو کر اپنے خلاف مقدمات کو تیز رفتاری سے نپٹانے کا موقع فراہم کریں. پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایسی راہ تلاش کریں گے جس سے وہ بچ کر نکل جائیں. اور بہرحال حکومت بھی اپنے طور پر لگی ہوئی ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ موجودہ حکومت میں اتنی جان ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی دبنگ کارروائی کر دیں. کارروائی کرنا بھی چاہیں تو ان کا ہاتھ رک جاتا ہے. رانا ثناء اللہ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس کو عمران خان کو ابھی تک پریشانی نہیں دے سکے. ان کی پریشانی وقتی ہوتی ہے. عمران خان مزے سے زمان پارک میں رہ رہے ہیں، باہر ان کے کارکن آنسو گیس کے شیل کھاتے رہے اور وہ اندر اپنے مزے کرتے رہے. ایک کارکن کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، ذل شاہ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں. اگرچہ ان کی جماعت کا نام انصاف ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں، تو عدالتوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور عدالتوں کو کام کرنے دیں، اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اس کو قبول کریں اور اس کے خلاف فائٹ بھی کریں. عدلیہ میں، دوسرے اداروں میں جو عمران خان کی حامی، ان کو سہولت فراہم کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں شاید عمران خان کو کوئی سزا، کوئی بڑی ان کی خلاف کارروائی تو نہ ہو. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اپنے آپ کو بڑے شدید دباؤ میں محسوس کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بالآخر عمران خان صاحب کو عدالتوں کے سامنے بھی سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اگر ان کو سزا ہوئی تو بالآخر وہ جیل بھی جائیں گے. شکریہ.